عمران خان ایک کنٹینر پہ بھی جب دھرنا انہوں نے دیا ہوا تھا نواز شریف کی پچھلی حکومت میں، تو انہوں نے اسٹیج پہ بھی شاید کوئی اس طرح کا اظہار کیا، یا ایک ان کی طرف سے یہ خواہش تھی کہ قمر زمان قاہرہ، اور یہ شنید بھی تھا، کچھ ایسا ہوا کہ انہوں نے کچھ آفر کیا یا کوئی رابطہ کیا ہو تحریک انصاف کی طرف سے آپ کو؟ جی وہ کنٹینر پہ بھی کہا اور ادروائز بھی انہوں نے ہوئے جی رابطے، لیکن ان کی مہربانی ہے، مجھے کئی طرح کے رابطے تھے لیکن دباؤ بھی ہوتے رہے، لیکن میں اپنی جگہ پہ کھڑا رہا، میرا اپنی جماعت سے میرا ایک اپنا محبت ہے۔ دباؤ کس کی طرف سے تھا؟ جن کی طرف سے ہوتا ہے۔ کون ہے، نام نہیں لینا چاہیں گے؟ چلے گئے، ریٹائر ہو گئے۔ اچھا قاری صاحب، ابھی جو سچویشن ہے، آپ نے گفتگو کی ابتدا میں بھی بار بار آپ اس ٹاپک پہ آ رہے تھے، یہ 26 نومبر کو جو احتجاج ہوا ہے، ڈی چوک تک وہ پہنچے، اس میں جو تحریک انصاف ہے ان کا دعویٰ ہے کہ جو ان کے بہت سے لوگوں کی جان گئی، اور حکومت کا ورژن یہ ہے کہ جی کوئی لوگ اس میں گولی نہیں چلی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے گمن صاحب ساری حقیقت کا آنیسٹلی نہیں پتا، میں بھی اس پہ بات یہ کرتا رہا ہوں، اگر لوگ شہید ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی کو چاہیے تھا، اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اگر کوئی شہید ہوا ہے تو وہ ہمارا بھائی تھا، ہمارا بچہ تھا، اور وہ معصوم تھا، اس بیچارے کو تو لایا گیا نا یہاں۔ لیکن جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس بات میں بھی ایک وزن ہے کہ بھائی ان کے اگر جنازے پڑھائے گئے تو کوئی فوٹیج ہوگی، کوئی گھر ہوگا، کوئی میڈیا والوں کو بتاؤ، جا کے اس کا انٹرویو کر لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے دن ان کے کے پی کے چیف منسٹر جو سب کو یہاں لے کے آئے تھے، جو اس قتل و غارت کا باعث بنے، بشرا بی بی، وہ کہتے ہیں ہمارے سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں۔ بھئی سینکڑوں مارے گئے ہیں تو پھر اس سے کئی گنا زیادہ تو زخمی ہوں گے نا۔ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ٹارگٹ کلنگ ہو گئی ہے، اندھیرے میں کہتے ہیں فائرنگ ہوئی ہے، لائٹیں آف ہو گئی ہیں تو فائرنگ کر دی گئی ہے، انڈسکرمنیٹ فائرنگ۔ تو اگر آپ کے سینکڑوں لوگ مارے گئے تو سینکڑوں زخمی بھی وہ کدھر ہیں، وہ کون سے اسپتال میں ہیں؟ اور پھر کوسا صاحب نے کہا کہ جی وہ 287 تھے، کسی نے کہا جی وہ 125 تھا، کسی نے کہا 73 تھے، کسی نے، تو یہ فگر چلتے چلتے کبھی 2-3 پہ آ گئی، کبھی 7-8 پہ آ گئی۔ تو یہ چاہیے یہ تھا ان کو کہ یہ ان کے نام، ان کے ایڈریس، تاکہ میڈیا جا کے کنفرم کرتا، ان کے والدین سے پوچھتا کہ بھائی یہ آپ کے بچے، یہ آپ کے بھائی، یہ کسی عزیز کا یہ خبر آئی ہے تو یہ کیا درست ہے؟ تو ابھی تک وہ خبر کوئی ویریفائی نہیں ہو رہی۔ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے، اب تو کافی دن ہو گئے نا، تو ان لوگوں کی ایک لسٹ جاری کرے، میڈیا جا کے ویریفائی کرے اس کو۔ تو وہ جاری کر چکے ہیں، ان کی ویریفیکیشن تو کوئی نہیں ہو رہی نا، وہ صرف نام جو میں نے سنا ہے وہ صرف نام دیے ہیں، یہ نہیں بتایا کہ اس کی ولدیت کیا اور وہ کہاں کا ہے۔ اچھا اگر بالفرض کچھ لوگ جاں بحق ہوئے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے جو جاں بحق ہوئے ہیں، میں نے پہلے کہا، وہ ہمارے بچے اور ہمارے بھائی ہیں، بہت افسوس، بڑی تکلیف ہے۔ اور وہ جو لانے والے تھے، یہ ان کا عذاب ہے، انہوں نے یہ سب کچھ تباہی پھیری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو، ہم سب کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ سارا کچھ ہوا اور ابھی وہ موٹر وے پہ تھے تو ان سے یہ طے ہو گیا، خان صاحب کے ساتھ جا کے ان کے چیئرمین مل کے آئے، بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف مل کے آئے، آ کے بتایا کہ خان صاحب نے ایگری کر لیا ہے کہ سنگجانی میں جلسہ کرو اور یہ سارا کام وہیں بیٹھ کے دھرنا دو۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر سنگجانی والا جلسہ جو باقی قیادت کہہ رہی تھی، اگر وہاں بیٹھ جاتے تو گورنمنٹ کے لیے عذاب ہوتا۔ کتنے دن رستے بند رہنے تھے، رستے کھولنے پڑنے تھے، رستے کھولتے ان کے لوگ آ رہے ہوتے، وہاں میلہ لگا ہوتا۔ آج کیا ہے؟ آج سیاپا بنا ہوا ہے، ان کے لیے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، نہیں ہوئے، جاں بحق ہوئے ہیں، نہیں ہوئے، کیا ہوا، لیکن ایک عذاب تو ہے۔ تو کیا ہوا، کس نے سارا کچھ یہ کیا کہ وہاں سے وہ رول کر کے 26 نمبر چنگی پہ نہیں بیٹھے، وہاں کو سے نکل کے آپ پشاور موڑ پہ بیٹھ جاتے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جہاں دھرنا دیا تھا وہاں بیٹھتے، یہ صورتحال نہ ہوتی۔ وہ کون ہے جو سب کو باندھ کے مجبور کر کے دباؤ ڈال کے یہاں لے کے آیا اور یہ صورتحال بنی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اپنے موقف کی اسیر ہو گئی ہے؟ موقف کی تو نہیں، میں سمجھتا موقف تو ان کا ہے ہی کو نہیں، وہ تو یو ٹرن لیتے رہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ لوگوں کی، اور خاص طور پہ یہ جو میڈیا ٹائکون ہے نا سوشل میڈیا کے، یہ ان کی، اور کچھ آپ کے ہاں بھی ساتھی ہیں جو اپنے اب چینل بھی چلا رہے ہیں اور سنا ہے خاصے امیر ہو گئے ہیں اس وجہ سے، جن کا اپنا یہ ذریعہ ہے، تو انہوں نے جو ایک نیریٹو بنایا ہے نا، یہ سوشل میڈیا کا ایک پریشر جو بلڈ کیا ہے، ایکسٹرنل جو ہمارے باہر کے لوگ ہیں ان کا بھی، تو یہ پی ٹی آئی نے جو خود اپنے مخالفین کے لیے ایک ٹول کھڑا کیا تھا، یہ اب خود اس کا بھی اسیر ہو گئے۔
اس دن بھی سنا ہے کہ جو گنڈاپور صاحب کے خلاف ان کے کارکن بھی نعرے لگاتے رہے اور ان کو برا بھلا کہتے رہے، پھر میڈیا میں بھی ان کے آتا رہا. تو یہ وہی ہے نا کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے وہ جنریٹ کیا، آج ان کے اپنے گلے پڑ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس سچویشن سے ہماری سیاست نکل پائے گی یا پی ٹی آئی کے لیے کوئی رستہ نکل پائے گا؟ سیاست کے نکلنے کا جی ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ سب کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہمیں بھی اپنے طور پہ جماعتوں کو کوشش کرنی چاہیے جو کر رہے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ مذاکرات ہو. ہم نے تو مذاکرات ہمیشہ کر کے اس سے رستے نکالے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب ایک ضد کا شکار ہو گئے، اور وہ اس بات، میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ وہ اس مخمصے میں پھنس گئے ہیں کہ اب اگر میں ڈائلاگ کرتا ہوں اور ان جماعتوں سے بیٹھتا ہوں تو جو میں اتنا اپنے کارکنوں کو مضبوط کر چکا ہوں اور ان کے اندر نفرت بھر چکا ہوں، تو وہ نفرت کہیں میرے ہی گلے نہ پڑ جائے. میری پاپولیرٹی جاتی رہے گی، لوگ مجھے کہیں گے کہ تو ان سے لڑا کے ہمیں مروا دیا، آج پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر. تو یہ جو اپنے وہ کہتے ہیں نا آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، وہ خود چیزیں کریٹ کر کے انہوں نے ایک نفرت کی آگ کھڑی کی تھی، آج اس کا شکار ہوئے پڑے. مجھے لگتا ہے یہ پارٹی تو اپنی جگہ پہ مسائل کا شکار ہے، ملک کا آپ نہیں سمجھتے کہ شدید ملک بہت بڑے بحرانوں کا شکار ہے، اور اس وقت ضروری عمل یہ ہے کہ ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سپورٹ کریں. سپورٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو سیاسی عمل کے اندر دعوت دیں. ہم یہ کریں کہ وہ جو کام ہے ان کا وہ اپنا کام کریں، سیاستدان اپنا کام کریں. دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑنی ہے، لوگوں کو، عالمی قوتوں کو اپنے سپورٹ فراہم کرنی ہے، اعتماد دینا ہے قوم کو، اور سیاسی قوتیں بیٹھ کے ڈائلاگ کریں، ٹالرنس آئے، اور ہمارے بیسک ایشوز ہم اس کے اوپر ایک فرم پالیسی لے کے چلیں. ملک بہت بڑے بحرانوں کا شکار ہے، اور اس وقت ضروری عمل یہ ہے کہ ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سپورٹ کریں. سپورٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو سیاسی عمل کے اندر دعوت دیں. ہم یہ کریں کہ وہ جو کام ہے ان کا وہ اپنا کام کریں، سیاستدان اپنا کام کریں. دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑنی ہے، لوگوں کو، عالمی قوتوں کو اپنے سپورٹ فراہم کرنی ہے، اعتماد دینا ہے قوم کو، اور سیاسی قوتیں بیٹھ کے ڈائلاگ کریں، ٹالرنس آئے، اور ہمارے بیسک ایشوز ہم اس کے اوپر ایک فرم پالیسی لے کے چلیں. تو یہ ہمارے ویل وشرز تھے، وہ آج کہتے ہیں کہ تمہارے گھر میں خود تو تم ٹھیک نہیں ہو، ہم تمہیں کتنی مدد کریں. تو آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، بہت شدید بحران ہے، اور اس سے نکلنے کے کچھ بہتری کے آثار شروع ہوئے ہیں.